سن جیوندیاں ماں باپ دی قدر نہیں کیتی تے ماں باپ چلے گئے نے ہن مسجد دیاں دریاں نو فروٹاں نال بھر چھوڑیا ہے مسجد دیاں دریاں نو کھانیاں نال بھر چھوڑیا ہے تے ماں باپ دی روح مسجد دے اندر آندی ہے آ کے کہندی ہے شابہ پترا شابہ شابہ بچیا شابہ اگر زندگی میں سیب کی ایک ڈلی کاٹ کے ہمیں کھلا دیتا تو ان آنے والوں سے زیادہ دعائیں ہم مانگ دیا کرتے ایک کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیو دی ہے مویاں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ سا ہونیاں بھوک نہ پیاس پچھی مویاں دے گا چڑھان دا کی فائدہ تے کون بٹھا کے دکھڑا سنیا نہیں مویاں رون کرلان دا کی فائدہ مظہر جناتے ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نو مکے جان دا کی فائدہ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردائے دھپاں بارش پالے سب کچھ جردائے اے ڈگن نہ دیون او ڈگن نہ دیون او ڈگن نہ دیون باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں ذی قدر و احتشام حضرات علماء کرام بالاختصاص برادر محترم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نعیم اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادران اسلام سامعین و حاضرین آج مورخہ 5 جنوری 2026 مرحوم و مغفور حاجی شیخ طارق محمود صاحب دے ختم ایصال ثواب تے بندہ ناچیز و خاکسار برادر محترم لائق صد تعظیم و اکرام حضور قبلہ پروفیسر اعجاز النبی صاحب دے توسط نال میزبانہ نی پیار پری دعوت ہے راول پنڈی تو اچھی حاضر خدمت ہے سارے ماڑے پرا دعا باؤ اللہ سبنا آنا بینا قبول کرے قیامت نہ دن ہوئے آج نی بیٹھک نہ صدقہ اللہ ماڑی تو سارے پراوانی بخشش اور مغفرت فرمائے عنوان نی مناسبت نال چند معروضات پراما کی عرض کرنی ہیں اس امید نال کہ تسی مجھ ناچیز نے جملے دل نی تختی تے نوٹ کرو گے میرے دوستوں اور بھائیوں موت اٹل حقیقت ہے اے نہ کافر نو چھوڑ دیئے نہ مومن نو نہ پرہیزگار نو نہ بدکار نو موت اٹل حقیقت علماء دی موجودگی وچ میں گل آخن لگا پراواں کی تسی سارے پرا بجھ سو ماڑی گل کافر کی طرف موت آتی ہے تو عذاب بن کے آتی ہے مومن کی طرف آتی ہے تو ثواب بن کے آتی ہے
بدکار کی طرف موت آتی ہے تو زحمت بن جاتی ہے، نیکوکار کی طرف آتی ہے تو خدا کی رحمت بن جاتی ہے۔ اے حضرت ابراہیم دے بوئے تے بھی آئی سی، انہیں نمرود دا دروازہ بھی آ کے نوک کیتا سی۔ اے حضرت کلیم دے بوئے تے بھی آئی سی، انہیں فرعون دے دروازے تے بھی دستک دیتی سی۔ او گل وکھری ہے، عام بندیاں دی موت ہو رہے، نبیاں دی موت ہو رہے، اس گل نال بحث نہیں۔ میں جڑی گل کرن لگا، اے نہ کوٹھیاں آلیاں نو چھوڑ دیئے بھئی بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے، نہ جھونپڑی آلیاں نو چھوڑ دیئے بھئی غریباً، نہ پراڈو آلیاں نو چھوڑ دیئے بھئی اے ادھے پونے گھنٹے گجرا آلے پہنچ جانے، نہ موٹر سائیکل آلیاں نو چھوڑ دیئے بھئی اے 1 گھنٹہ لانے۔ حضرت خلیل دی بارگاہ وچ ملک الموت آیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ آہدہ اوئیاں جڑا نہ آواں تے نہ آنا، آ جاواں تے پھر خالی نہ جانا، میں عورتاں دے سواگ لے جانا، لوکاں دے مال تقسیم کرا جانا، بچیاں نو یتیم رونا چھوڑ کے ٹر جانا، میں کدے کسے رون والے دی پرواہ نہیں کیتی۔ آپ نے فرمایا تینوں بھیجیا کنے ہیں؟ ملک الموت آہدہ سونے ہو تسی بہتر جان دے ہو، اللہ ڈیوٹی لائیے کہ اسی جا کے لوکاں دیاں جانا لینے ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ بھیجے آئی، ڈیوٹیاں اچھی گلے پوریاں کرنیاں چاہی دیاں، لیکن اللہ نو جا کے عرض کر کہ تو پوری کائنات وچ مینوں اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل آہدن جڑا ڈونگا یار ہوئے تے یار یاراں دیاں زندگیاں ودان دین یا انہاں نو سرو مار دے۔ تو جے میرا یار ہیں، مینوں خلیل آکھے آئی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، مینوں خلیل بنایا ہی۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں، ندیم بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ یہ سارے عربی زبان دے اندر دوست دیاں ڈیفینیشنن، لیکن انہاں دے معنی مختلف مقامات تے مختلف نے۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا توجہ رکھیو، اللہ کریم نو جا کے ملک الموت نے عرض کی تھی سونیاں کدے کول بھیجے آئی؟ او تے اعتراض کردہ پیا کہ رب نے مینوں اپنا خلیل بنایا ہے تے خلیل بن کے یار بن کے تے مینوں سرو مارنا چاہتا ہے۔ یار تے یاراں دیاں زندگیاں ودان دین تے انہاں واسطے دعاواں کر دین۔ اللہ کریم نے جڑا جواب دیتا، اس کن چھپا کے کڈنا نہیں، ایتھے لکھنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا جا کے خلیل نو کہے منیا تینوں اپنا یار بنایا ہے، لیکن یار جدوں یاراں کی بلانے او آ جانے یا انکار کر دے۔ میں بلایا نا، میں بلایا۔ ہاں میرے گرامی قدر حضرات، آئے ہائے ہائے ہائے، موت نے کسے دوں نہیں یہ چھوڑیا۔ ایک کافرہ ولمی آندی ہے، مومنہ ولمی، اپنے ولمی، غیرہ ولمی۔ میرے گرامی قدر احباب، حضرت لقمان حکیم دی بارگاہ جنر ملک الموت آیا۔ علماء کرام کہتے ہیں اے نبی سن، بازے کہنے نے ولی سن۔ میں نو اس گل نال غرض اور باس نہیں کہ نبی نے یا ولی نے، لیکن میں ایک گل جاننا ہوں کہ اللہ نے انہاں دی یاد نو قرآن دیاں آیتہ بڑھا کے مدینے دے تاجدار دے سینے تے اتارے۔ اللہ کریم فرماندہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا، آپ نو آگے کہندہ سونے آؤ میں دنیا دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بادشاہاں دیاں جانا لین جانا، انہاں ضرورت دیاں ہزاراں چیزاں کٹھیاں کیتیاں ہونیاں نے۔ تسی اتنے بڑے بادشاہ سو، لیکن میں دیکھ رہے ہیں کوئی مکان نظر نہیں آ رہا، کوئی رنگ ڈھنگ دا بستر نہیں، چار پائی نہیں، برتن نہیں۔ میں پوچھنا چاہنا سونے آؤ تساں بنایا نہیں یا توانو ٹائم نہیں ملے آؤ؟ حضرت لقمان نے جڑا جواب دیتا، میں شیخ طارق صاحب دے بچیاں دے دعوت تے آن والے آؤ، مہماناں نو اپیل کر رہے ہیں، بڑا لمبا پینڈا مار کے آیا، میرا سفر ویکھی تے اپنی داد ویکھی۔ حضرت لقمان نے فرمایا
تیرے جیا زورا والا کسے دے مگر پہ جائے تے آن دے ویلے دا بھی پتہ نہ ہوئے دن آئے گا یا راتی آئے گا بچپن وچ آئے گا یا بڑھاپے چائے گا او ملک الموت تیرے جیا زورا والا کسے دے مگر پہ جائے آن دے ویلے دا بھی پتہ نہ ہوئے او دسنا او مکان بنائے یا رحمان منائے ہائے 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 او مکان بنائے یا رحمان منائے میں تے ساری زندگی رحمان منانے گزار دیتی ہے میرے گرامی قدر حضرات اللہ اللہ میری توڑی زندگی تیزی نال گزر رہی ہے سیکنڈ منٹ گھنٹے اور گھنٹے دن تے ہفتے بن کے تیزی نال گزر دے جا رہے ہیں قرآن میرے سر تے رکھو مینو مسجد دی چھت تے لے جاؤ نہ امیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے کامیاب تے مصطفیٰ دے درد فقیر کامیاب آباد رہو اللہ بولن والے انہوں مرد ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا عطا فرمائے میرے بھائیو حضرت یعقوب دی حضرت اسرائیل دے نال ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا جنیاں سنے آئے تو لوکاں دیاں جانا کڑدا ہونا ہے تے میں نو اے بھی پتا چلے ہے بغیر دس سے آ جانا ہے میں اللہ دا نبی ہاں میں نو دس کے آمیں بغیر دس سے نامی تاکہ تھوڑا تگڑا تیار ہو جاواں حضرت اسرائیل دی جناب یعقوب نال ملاقات تو بعد وعدہ ہوں گیا کمٹمنٹ ہو گئی کہ میں تو انہوں دس کے آواں گا چند سالاں بعد ملک الموت آ گیا فرمایا کون ہے آدھا تک کو نہ جناب میں اویاں جڑا نہ آواں نہیں آنا وہاں آ جاواں خالی نہیں جانا وہاں اسرائیل جی جناب فرمایا میرا تیرا وعدہ کیسی دس کے آئیں گا پھر دس سے بغیر آگئے ہیں آدھا جناب میں تے تو انہوں کئی پیغام بھیجن آپ نے فرمایا میرے کول تے کوئی ایک بھی نہیں آیا تو کے کہنا چاہنا ہے ہن میں توجہ دا طلبگار اپنے آپ آئیاں دی آپ نے فرمایا جدو تواڑی داڑی دے اندر چھٹا وال آیا ہے میرا پہلا پیغام سی ہائے 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 جدوں تواڑی بنائی کمزور ہوئی اے میرا دعا پیغام سی جدوں تواڑے ہاتھ دے اندر کھونڈی آ گئی اے میرا تریہ پیغام سی جدوں کمر جھک گئی اے میرا چوتھا سی میں تے یکے بعد ون بائی ون کر کے تو انہوں کئی پیغام بھیجے نے تسی کہندے ہو میرے کو لائیں ہی کوئی نہیں اے اکھاں دیاں بنائیاں دا مک جانا ہتھاں دا کمنا پیران دی چال دا بدل جانا زبان دا لڑکھڑانا بالاں دا سفید ہو جانا اے میرے توڑے اٹھتے موت دی طرف قدم نے میرے گرامی قدر حضرات اللہ سانو مرن تو پہلے مرن دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے موت کسے نو نہیں چھوڑ دی لیکن یقین کر لو بھانجیاں وستی مامیاں دیاں چار پائیاں چوڑیاں سوکھیاں نے بتیجیاں وستی چاچیاں دیاں چار پائیاں چوڑیاں سوکھیاں نے تے دوتریاں تے پوتریاں نو نانیاں تے دادیاں دیاں جنازے تے میتاں نو موڑا دینا سوکھا ہے لیکن جس باپ نے اپنے بچے نو ہتھاں تے اٹھا کے لوریاں دیتی ہو اس باپ دی میت بڑی بھاری پہ جانی ہے جس ماں نے اپنے بچے نو گود دے اندر بٹھا کے پیار دیتے ہوں من اس ماں دی میت تے مٹی پان دا غم اوہی بچہ جاندہ ہے جس نے اپنی بڑی ماں نو قبر دے حوالے کیتا ہے میاں صاحب کہندے نے دکھیے دی گل اے دکھی آ جانے اے دکھیے دی گل دکھی آ جانے تے سکھیے نو کی خبراں اے ماں پیو جناں دے اے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں
بچے چھوٹے ہوندے نے انہوں نے بڑا مان ہوندہ ہے، میرا نانکا بہت بڑا، میرا دادکا بہت بڑا، 4 میرے مامے، 5 میرے چاچے، 6 میریاں پھپیاں، 9 میریاں ماسیاں، لیکن بچیاں نو وقت گزرن دے نال نال پتہ چل رہا ہے، احساس ہوندہ ہے سارے رشتے موڑ دے ہوندے نے، توڑ دے رشتے دو ہی نے، ایک ماں دا رشتہ، ایک باپ دا رشتہ۔ ماں باپ راتی پاسا بھی پرتن بچے وستی دعا منگ دن، میرے چنا جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی، راتی 3 بجے آؤ، 4 بجے آؤ، بیل بجاؤ، بوا کھڑکاؤ، بیوی ستی پئی ہوئے گی، بہنا ستیاں پیاں ہونگیاں، بچیاں ستیاں پیاں ہونگیاں، سب تو پہلے گھر دی 4 دیواری چوں یا ماں دی آواز آئے گی یا باپ دی آواز آئے گی۔ تابش نے کہا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، تابش کہتا ہے میں بچپن میں ایک دن کہا اماں میں نے ڈر پیا لگتا ہے، آج میں جوان ہاں، میری بیوی میرے بچے بھی نے، آج بھی اس سے گلوں یاد کر کے ماں سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے، آدھی تو سو جاتے میں جاگنیاں پئی۔ میاں صاحب دا جملہ میں پروفیسر اعجاز صاحب کڑے ترازو دے اندر تولا، میاں صاحب کہندے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی، ہر ایک شے بازاروں لبنی پر نہیں ملدی شفقت ماں۔ اللہ آباد رکھے اس مجمع دے اندر اللہ کرے کوئی ماں باپ دا نافرمان نہ بیٹھا ہوئے ہو، اللہ کرے یہ سارا مجمع ماں باپ دے تابعدارا نہ ہوئے، اور دوستا بیوی مر جائے ہور لب جاندی ہے، بہنا بیٹیاں چلیاں جاون ہور لب جاندیاں نے، یار بیلی ناراض ہو جاون لوگ یار بیلی وٹا لینے نے، میں نے اپنے دل کو پوچھ کے دسی ماں مر گئی کتوں لے کے آئے گا، باپ چلا گیا کتوں لے کے آئے گا۔ پنجابی والا کہندا ہے گوڑے رکھ دی چھاں نہیں لبدی، اے جنت ورگی تھاں نہیں لبدی، سب کچھ لب جانا ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی۔ ماں باپ زندگی کا حسن ہے، ماں باپ بچوں کا سایہ ہے، ماں باپ زندگی کا اپنی اولاد کے لیے سرمایہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو بڑے بڑے لوگ لقب دیندے نے، توڑے چو کوئی راجہ، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی جناب عالم، کوئی مفتی، کوئی پیر۔ میں الحمدللہ پورے ملک دے اندر سرکار دے نوکرا رو اللہ دے نبی دا پیغام دینا، میں جوں ہی جانا ہوا لوگ گلے دے اندر مالے پاندن، گڑی چو باہر نکل دیاں کہندن علامہ صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، پتہ نہیں کتنے کتنے لقب، لیکن لطف نہیں آندہ۔ ماں باپ دے سامنے جانا تے پھٹیاں پرانے کپڑیاں والے ماں باپ منو دروازیوں بڑھنے ویکھن، آدن او تک کو ساڑا چن آ گیا، ساڑا پتر آ گیا، ساڑا لال آ گیا۔ دنیا دے دتے لقبان دے اندر سواد نہیں آندہ جتنا ماں باپ دے جملیاں دے اندر سواد آندہ ہے۔ میں پاکستان کے علاوہ کئی ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، وہاں کے 5 سٹار ہوٹلوں کی روٹیاں کھائی ہیں، کھانے کھائے ہیں، بڑا لطف نہیں آئے، لیکن آپ یقین کر لیں لطف نہیں آیا۔ میرے اسلام آباد میں سرینا میریٹ پی سی ہوٹل جن کے ٹیبلوں پہ پاکستان کے علاوہ ڈیلی کئی ملکوں کا کھانا تیار ہوتا ہے، آپ جا کے کھا کے چیک کر لیں لطف نہیں آئے گا جتنا ماں دے نیڑے بہ کے کچے چلے تے پکی وئی ماں دے ہتھاں دی خشک روٹی دا مزہ ہوتا ہے۔ ماں انپڑھ بھی ہو نا، ماں انپڑھ بھی ہوئے نا تے بچے واسطی پورا کالج ہونی نہیں سمجھے ہو گل بے، میں نہیں سمجھا سکے ہوں، اگر سمجھا سکے ہوندہ تو تسا بولنا سی، اے میں اپنی غلطی مان لینا نا میرا پرا، خیر ہے کوئی گل نہیں، لیکن ایک باری پھر کوشش کر لینا، میں پہ آہنا ماں انپڑھ بھی ہوگا نا تے بچے واسطی پورا کالج ہونی۔ بہت شکریہ، آباد رہے وہ اے جڑے تسی باہر بیٹھے ہو تسی بھی آٹے جلون باؤ، جینا بولنا موئے کدے نہیں بولے، میں کو قبرستان میں اتنا آ گیا نا، جینے آ جاگنے آج تقریر کر رہے ہیں، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ باپ انگوٹھا چھاپ بھی ہوئے بچے واسطی پوری یونیورسٹی ہوندہ ہے،
اللہ نے ماں باپ نو کچھ علم لدنی طور تے عطا کر کے دنیا تے بھیجے آئے۔ میرے گرامی قدر حضرات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نعت خان دے ہاتھ دے وچ مائک آ جائے وہ بھی کہندا ہے ماں دے قدموں تلے جنت، میرے جہاں نالائق بہ جائے وہ بھی کہندا ہے ماں دے قدموں تلے جنت۔ میں کہیا بھائیا اے وی تے دسنا ماں دے قدموں تلے کدی جنت ہے؟ اولاد دی جنت ہے، بچیاں تے بچیاں دی جنت ہے۔ مجمع چپ کر جائے تاویں گل بڑی، بولے تاویں گل بڑی۔ ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے۔ سوال یہ ہے اس بی بی دی اپنی جنت کتھے؟ آباد رہے۔ ماں کے قدموں تلے تو بچوں کی جنت ہے، اس بی بی دی اپنی کتھے وے؟ اے میرے جوڑے ہاتھ نہیں، اے میری جھولی آ، میرٹ دی داد ہے تے طالب علم نو دیں، سفارش دی میں لین اتنے دوروں نہ آیا۔ ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے اس بی بی دی اپنی جنت خامد دی تابعداری دے اندر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خامد خدا رسول پیچھے چلے، بیوی خامد پیچھے چلے، جتنے قدم اٹھان دی جائے گی جنت دے نیڑے ہوندی جائے گی۔ ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر ماں باپ دا اختلاف ہو جائے، ڈسٹیپیوٹ ہو جائے، ماں بچیاں نو آکھے اے کام کرو تے پیو آکھے نا 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 بچیوں ماڑے ہو نیڑا بھی نہ گچھے ہو، تے سرکار فرمانے بچیاں تے لازم ہیں او ماؤ نی گل کی چھوڑ دیں تے ابے نی مان لون، خدا عرش تے راضی ہوئے گا، مصطفیٰ فرش پہ راضی ہو جائے گا۔ علماء کرام کی موجودگی میں ایک عظیم واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ سرکار کا شہر مدینہ، اللہ انہاں دے پتھر تکنے سب نو نصیب فرمائے جنہاں نے میرے آقا کریم دے جوڑیاں دے بوسے لین۔ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر فرمانے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ 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 مدینہ۔ اے بڑی حسرت آئی تیرے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے، انج میچ دا مر جاواں، تینڈے عشق دا بال کے مچ سونا، بس سینک دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مکھ تینڈا، بس ویکھ دا مر جاواں۔ ایک ہی گھر کے دو پورشن ہیں، ایک گراؤنڈ فلور ہے ایک فرسٹ فلور ہے۔ اے جس طرح تساں نے بڑیاں شہراں ہن تے تریے چوتھے تے بھی بندے پہنچ گئے نا۔ میں ایک روایت میں آتا ہے ایک گلی میں دو ہیں، ایک میں آتا ہے اتے تھلے گراؤنڈ تے فرسٹ فلور وچ میاں بیوی رہنے تے گراؤنڈ فلور وچ اس بیوی کا بوڑھا باپ اور ماں رہتے ہیں۔ خامد پیشے دے اعتبار نال تاجر ہے تے اگے لوگوں کول گڈیاں نہیں سن، ذرائع آمد و رفت نہیں سن، 3 مہینے جان نہ رہا، 3 مہینے آن نہ رہا، اتھے سال رہنا تو 2 سالاں بعد لوگ واپس گھر مڑنے سن۔ خامد تجارت کی غرض سے جانے لگا، مدینہ شہر ہے، حضور کا دور ہے، اپنی بیوی نو بلا کے آہدا ہے پلیے میں جلے آئی تے تو تھلے نہ لویں، تینوں پیسہ ٹکا راشن پانی لباس پوشاک سب کچھ اپر لبسی، تھلے نہیں لینا، میں ڈیوٹی لا دیتی ہے جدی لانی سی تے میں جلے آئی، اللہ نے والے ایک گل کر کے خامد چلا گیا۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا، علماء نے لکھیا ہے اس خاتون دا ابا بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا، او گراؤنڈ فلور تے سی، بچی دے دل وچ خیال آیا بھئی سارے جے تیمارداری کرن واسطے آ رہے ہیں تے میں تھی ہو کے تھلے نہ لواں تے اے گل تے زیب نہیں دیندی، میں کیوں نہ اپنے ابا جان دی تیمارداری واسطے تھلے آواں۔ ادھر جو ہی انہیں سیڑھیاں تو تھلے پیر رکھیا نا تے خامد دا حکم یاد آ گیا بے انہیں آکھے اسی تھلے کیوں نہ حضور کی بارگاہ سے مسئلہ پوچھوایا جائے کہ اللہ دے نبی میں لواں نہ لواں۔ انہیں بندہ بھیجیا، حضور نو سارا ماجرا سنایا، قربان جاواں، ہائے ہائے
اللہ دے نبی نے فرمایا میری بچی نو میرا سلام دیو اور انہوں آکھو بہتر تے یہ خامن دی گل مننے اپنے باپ پستی تھلے نہ آویں خدا بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا آباد رہو باپ بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا ڈاکٹر حکیمہ نے لا علاج کر چھوڑے آؤ اے بابا چند دنہ دا مہمان ہے دور دراز تو آکے لوگ ادھی تیماردانی وستی آئے بچی بے چین ہوئی بے قرار ہوئی کہ چلو باپ لا علاج ہو گیا ہے آخری زندگی دیاں دو چار گلہ اپنے بابے نال گل کر لوا سیڑیاں تو تھلے آن لگی پھر خامد دا حکم یاد آ گیا حضور دی بارگاہ دے اندر مسئلہ پچھوایا اللہ دے نبی نے فرمایا میری بچی نو میرا سلام دیو اور انہوں آکو بہتر تے یہ اتے رمیں تھلے نامے خدا بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہونگے اللہ دا کرنا ایسا ہویا او باپ دنیا تو چل بسیا چلا گیا رون دی آوازاں گراؤنڈ فلور تو بلند ہوئی بچی بے چین ہو گئی اے دھیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کر دیا نے میں باپ دیاں چار پائیاں اٹھ دیاں گھروں ویخدا ہونا اور میں اس وقت بچوں کو دیکھتا ہوں وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جنازے کا یہ ٹائم ہے دفنانے کا یہ ٹائم ہے باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں اس وقت بچیاں اپنے باپ دی چار پائی نال لپٹ کے رو رہی اور آدیاں نے نہیں جان دیاں گی بابے نو کتھے لے کے جا رہے ہو سانو بھی نال لے کے جاؤ میاں صاحب نے کیا خوب منظر کشی فرمائی آپ فرماندے نے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جا گیران دکھ سیون تے کچھ نہ کیون اے دیاں تک میرا وہ اپنے بیٹیاں دیاں دعاواں کران والے ہو تینوں کدے خدا توفیق دے ہوئے تے پیر صاحب کو اپنی بچی دی دعا بھی کرا لوے کر تیرے مرن دی دے تیرے بیٹے تیری جائیداد دے وارث بنیں گے تیری بیٹی تیری قبر دی وارث بن جائے گی اگر بیٹیاں اتنی ماڑیاں ہونیاں اللہ اپنے نبی نو چار نہ عطا فرمان سیدہ زینب ام کلثوم حضرت رقیہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ میرے گرامی قدر حضرات اس بچی دے دل وچ خیال آیا باپ اوسی جڑا چلا گیا ہے زندگی وچ ملی نہیں آ چلو آخری ٹائم ابا جان دا چہرہ ویکھ لواں لیکن قربان جاواں دے حکم دی تعمیل تے او جوں ہی تھلے لین لگی پھر خامد دی گل کرنا گونجن لگ پئی کیوں نہ مسئلہ پچھوا لواں ساڑے یا بیبیاں جئی کوئی بیبی ہوندی آدھی رہنی دیو جناب ابا اوسی جڑا ٹر گیا پہلے دو باری ڈکیاں نے ہن میں مسئلہ پوچھنا ہی کوئی نہیں ہن میں آپے چلی جاواں گی اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر اس خاتون دا نمائندہ آیا آپ نے فرمایا میری بچی نو میرا پیغام دیو اور انہوں آکو بہتر تے اے ہی ہے ابا جان واسطہ منہ نہ تکے خامن دی گل مننے خدا بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہون آن والے نے حضور نے فرمایا جنازہ اس بزرگ کا میں خود پڑھاؤں گا میں ادھے تے قربان جاواں جدہ جنازہ پڑھان واسطی سرکار نے اپنی کملی موڑیاں تے رکھ لے میں ادھے تے قربان جاواں سرکار مسلح امامت تے آئے صحابہ دن اساں ہاتھ بنن تو پہلے بھی چہرہ تکیا سی تے سلام پھیرن تو بعد بھی چہرہ تکیا سی جدوں ہاتھ پہ بندے سن تے چہرے تے اداسی دے آثار سن تے جوں ہی سونے سلام پھیریا اساں تکیا چہرہ گلاب دے پھل وانگ پہ کھڑدا سی کچھ سجیوں آئے تھے کچھ کھبیوں نوکر آگے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے سونے ہو ناراض نہ ہوئے ہو اسی وجہ پوچھنا چاہنے ہیں آپ جب نماز پڑھانے لگے تھے تو چہرہ اداس تھا سلام پھیرے آجے تھے چہرہ گلاب دے پھلوانگ پہ کھڑدا ہے میں ہن اپیل کر رہے ہیں اکھاں بند کر کے میرے کان میں نو دسن گے کیڑا میرا پرا میرے نالے تے کیڑا میرے جملیاں نو سیال کوٹ دیاں ریتاں چ پیا رولدا ہے اگر مجمع نہ بولیا پروفیسر صاحب تے میرا خیال ہے اس تو اگے پھر مینوں نہیں جانا چاہیے پھر ایتھے ہی گل مکانی چاہیے سرکار نے فرمایا اس بندے پہ
اس کے اعمال کی وجہ سے دوزخ لازم تھی، اس کی بیٹی نے اپنے خاوند کی تابعداری کی انتہا کر دی ہے، اللہ نے اس عمل کا صدقہ باپ کو دوزخ سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو عزتیں دے، برکتیں عطا فرمائے۔ جنہیں باپ دی شان پوچھنی ہے وہ زین العابدین کو پوچھے، جنہیں باپ دی شان پوچھنی ہے وہ سکینہ کو پوچھے۔ کربلا دیاں تپدیاں رہتاں تے ایک کلی بچی رہ گئی، میں قربان جاواں امام علی مقام امام حسین جدوں کربلا جان لگے تے آپ نے گھوڑے نو ایڑی لائی، گھوڑا چلدا نہیں، آپ نے فرمایا میں جاننا وا تمہیں 3 دنوں دا بھوکا پیاسا ہے، میرا آخری پیپر کربلا دے میدان دا خراب نہ کر، تھوڑی دیر بعد تیرا وزن اتر جائے گا۔ گھوڑے نے امام دی پگڑی دا شملہ پکڑیا تے منہ نال چھک تے بزبان حالا کیا، میرے پیر حسین میری وفات شک نہ کرو، ذرا ویکھو میریاں لتاں چکے ہیں۔ امام دیاں نگاواں چکیاں تے ننی بچی گھوڑے دیاں لتاں نال چمٹ کے رو رہی ہے تے کہہ رہی ہے بابا تھلے آ جاؤ، نہیں جان دیاں گی، جڑا پانی لین جائے مڑ کے نہیں آندا۔ علی اکبر گیا نہیں آیا، علی اصغر گیا نہیں آیا، چاچا عباس گیا نہیں آیا، ویر قاسم گیا نہیں آیا، ہن میں پانی نہیں منگ دیاں، مینوں پانی دی نہیں تواڈے سائے دی لوڑ ہے، بابا تھلے آ جاؤ۔ امام تھلے آئے، اپنی بچی نوں بغلاں تو اٹھایا، گھٹ کے سینے لا کے متھا چومیا، فرمایا دیئے دیئے مینوں جان دے، میرا جانا ضروری ہے۔ سکینہ کہندی ہے بابا پہلے چھوٹی جی گل کرا من دے ہو، اج منتاں پئی مارنیاں، تسی کہندے ہو میرا جانا ضروری ہے، اگر کوئی ایڈی ڈاڈی مجبوری ہے بابا اپنی بیٹی نال وعدہ کر کے جاؤ، شام تو پہلے پہلے مڑ کے آ جاؤ گے۔ فرمایا دھیے میرے کولوں مڑ کے آن دے وعدے نال ہے، شاید تیری میری آخری ملاقاتوں میں۔ سکینہ کہنی ہے بابا تسی مڑ کے نہ آئے تے میں کدیاں باواں تے سماں گی، میں جب تک تواڈے بازو تے سر نہ رکھا مینوں نیندر نہیں آندی۔ حسین فرماندے نے دھیے اے مدینہ نہیں آؤ، اے مکہ نہیں آؤ، اے کربلائی، اتھے ضابطے بدل گئے نہیں، قانون بدل گئے نہیں، بابا کے بدلے آئے۔ فرمایا پہلے تو میریاں باواں تے سوندی سے، علی اصغر ماں نال سوندا سی، ہن علی اصغر میرے نال سون جا رہے آئی، تے جا جا کے تو ماں نال سو جائی۔ زینب نو بلایا تے بلا کے آکھیا میری بہنے میری بچی نو لے جا، اے سکینہ میرے اکھاں دا قراری، اے میرے ویڑے دی باری، انو تتی واہ نہ لگن نہیں، انو رون نہ نہیں، اے چند منٹاں تو بعد یتیم کہلائے گی۔ شیخ طارق صاحب تے ختم ایصال ثواب تے آن والے خوش نصیبو یتیم دا لفظ بچی نے پہلی واری سنیا، رو کے کہندی ہے بابا یتیم کون ہوندا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگی وہ تشنہ کام بدلا ہے آج کا دن، آئے گی کیسی شام، فرما دیجئے مجھے یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگے یہ امام نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت کتنی عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ شعبان کی 3 تاریخ کو امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہے۔ میں چاہتا ہوں آج جو ڈائری شیخ طارق صاحب کی قبر کی طرف جا رہی ہے، میرے اور ذکروں کے ساتھ امام علی مقام کا ذکر بھی آئے، اور شیخ صاحب سن کے تے خوش ہوں کہ میرے چاہنے والے یاد کر کے امام علی مقام کو مجھے ثواب ایصال کر رہے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ گمیاں بندیاں میں چھٹی ہے تے ڈوریاں میں چھٹی ہے تے جڑے پرا پھروں وعدہ کر کے آئے میں صرف مولوی صاحب دا منہ تکنا ہے تے اسا این کر کے بہنا ہے، انہاں نوں بھی چھٹی ہے تے جڑے باب خادم دے خلاف بول دے انہاں نوں بھی چھٹی ہے، باقی تے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی
حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتے کاندھے سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی، آباد رہو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی دوستا اور بھائی، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا، گلا شلان دی آواز ہو رہی ہے، اگر زیادہ ہو گیا تو 10 منٹ میں ختم کر دیں۔ اچھا چلو، میں راتی اتنا طویل سفر کر کے حاضر ہو یہاں بھی کدھر تاخیر نہ ہو جائے۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج شیخ طارق صاحب دے بچے جان سکتے ہیں کہ ہون کس طرح وہ اپنے گھر دے اندر داخل ہون گے۔ ماں پیو جیوندے رون نہ ادھر تے گھر محل نظر آتے ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد محل نہیں نظر آتے، قبرستان نظر آتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر 4 ملکوں دا حکمران ہے، 350 کمرے نے اس محل دے جس وچ بادشاہ قیام پذیر رہندا سی۔ آخری کمرے دے اندر بڈھی ضعیف العمر بیمار ماں، نوکر چاکر اتھے ہی کھانا پینا پہنچاندے ہیں۔ بادشاہ دورے تے جانے بھی ماں دے ہاتھ چمدا ہے، آنے بھی چمدا ہے۔ ایک وقت آیا بادشاہ دی ماں چلی گئی، بادشاہ دیاں ٹاواں نکل گئیاں، رونیاں رونیاں جنازہ پڑیا، قبر وچ دفنایا، واپس آیا، کسے درباری آکھیا خیر بادشاہ نے کچھ نہ آکھو، ماں جیسی ٹر گئی ہے، 2-4 دن بعد چپ کر جائے گا۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، 6 مہینے بعد بھی بادشاہ کے آنسو خشک نہ ہوئے۔ ایک درباری نے تنگ ہو کے آکھیا بادشاہ تیری کلے نہیں مری ہے یا اورانیاں نہیں مر جائیں؟ او ہن تے چپ کر جا، 6 مہینے لنگ گئے نہیں۔ بادشاہ نے جڑا جواب دیتا، پتہ نہیں تواڈے سینے وچ پتھر دا ٹکڑا ہے یا دل دا لوتھڑا ہے، میں نہ جاندا، لیکن میں سیالکوٹ کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں، یہ حضور کے غلاموں کی سرزمین ہے، یہ عاشقوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، جنہوں نے دنیا کو قلندر لاہوری مصور پاکستان جیسا اقبال عطا کیا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، جن کی سپورٹس کی مصنوعات آج پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اور جن کا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ سیالکوٹ والے کل بھی زندہ تھے، سیالکوٹ والے آج بھی زندہ ہے۔ میں ہوں نہ جانتا، ہوں اگلے فکرے دا تسی استقبال کیویں کرو گے؟ اورنگزیب عالمگیر نے آکھیا، ہوں آکھیا ہی نا، آئندہ یہ گل نہ آکھی، ماں جیوندی سی نا تے اے 350 کمرے والا محل مینوں محل نظر آندا سی، ماں دے جان تو بعد یہ محل نہیں نظر آ رہا، ایک قبرستان نظر آ رہا۔ کر دیاں دیواراں بندے نو کٹن وستی دوڑ دیاں ماں باپ دے جان تو بعد۔ او دوستا اج جیوندے ماں باپ دی قدر کر لے، جیوندیاں دی قدر کر لے، اے ٹر گئے تے پھر قدر کیتی تے کیا کیتی تے کیا کیتی۔ آج جیوندیاں دی قدر کوئی نہیں تے مویاں دیاں قدراں آج جناب نا میں کہا کرتا ہوں کہ چیلم کی محفل ہو نا تو لوگ جب بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ سی یار، شیخ بڑا چنگا بندہ سی، راجا ری بڑے چنگے بندے سن، ملک ری بڑے چنگے بندے سن۔ میرا کدے کدے دل کردا ہے میں انہاں نوں روک کے آکھاں مرن تو بعد چنگا ہو گیا، کاش تو زندگی میں بھی اسے کال کر کے کہتا تو بڑا اچھا آدمی، مرن تو بعد چنگا ہو گیا تے جیوندیاں چنگا نہیں سی۔ آج لوگ زندے بہنوں کی قدر نہیں کرتے، بھائیوں کی قدر نہیں کرتے، غریبوں سے دعا کرواتے ہیں، غریب بھائی سے کوئی دعا نہیں کرواتا، غریب بہن سے کوئی دعا نہیں کرواتا، غریب لوگوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔
جیوندیاں دی قدر کوئی نہیں تے زندیاں مویاں دیاں قدراں شروع ہو گئیاں او دوستا اور بھائیا میں پورا دن رات روڈاں تے رہنا کیڑی گلی جتے پاگو نہیں کھلی بعض اوقات نہ گڑیاں پیچھے پڑے شیر میرے چلدے قدم روک لیندن پروفیسر اعجاز صاحب اور مولانا نعیم صاحب کچھ اشعار تو بالکل نکمے ہوتے ہیں انہوں نے تکن تے دوئی بار دل نہیں کردا تے کئی ایسے ہوندن کہ چلدے قدم ڈک لیندن میں گڑی پیچھے پڑیا سی عدل و انصاف صرف محشر ہی پہ موقوف نہیں زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے تو انہوں کو نہیں سمجھ آئی بے تسی نہیں آئی سمجھ میں کیا کر سکنا میرا کوئی زور نہیں ٹائم تھوڑا ہے عدل و انصاف صرف محشر ہی پہ موقوف نہیں زندگی بھی گناہوں کی سزا جنہاں لبیک یا رسول اللہ کہن والے دے سینیاں نو گولیاں نال چھلنی کیتا ہے نا صداواں لبسن لبن گیا یا نہیں لبن گیا جنہاں پینا دے حق کھادن انہاں نو ایتھے ملے گی جنہاں یتیماں دا مال کھادا ہے انہاں نو ملے گی جنہاں غریباں دا خون چوسیا ہے انہاں نو سزا ایتھے ملے گی میں 3 ہفتے پہلے ہمارے راول پنڈی میں ایک معروف پارک ہے ایوب پارک اس کے سامنے سے گزر کے گلستان والی سائڈ پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک کیری ڈبے کے پیچھے ایک شعر نظر آیا خدا کے بندے بنو بندوں کے خدا نہ بنو خدا کے بندے بنو بندوں کے خدا نہ بنو جیڑی گل میں پڑھی جدے وستی میں ڈی لمبی تمہید بن کے توانوں لے کے آیا الحمدللہ میں اس گل تے آ گیا ہاں میں علامہ صاحب علماء کرام توڑیاں جتیاں میں نے سر دا تاج توڑے بچیاں دا میں تابدار نوکر میں گڈی پیچھے پڑیا سی دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر کل شب وہ شخص بھوک سے مر گیا دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر کل شب وہ شخص بھوک سے مر گیا جیوندیاں دی قدر کوئی نہیں مویاں دیاں قدراں ہمارے منڈی بھاول دین دے ایک بہت بڑے عالم دنیا تو چلیں گئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے آپ نے ایک جملہ بولے آؤ کیا جملہ بولے آؤ میرا کدے کدے دل کردا ہے انہاں دی قبر تے جا کے تے انہاں نو سلام پیش کراں آپ فرماندے سن جیوندیاں ماں باپ دی قدر نہیں کیتی تے ماں باپ چلے گئے نے ہن مسجد دیاں دریاں نو فروٹاں نال بھر چھوڑیا ہے مسجد دیاں دریاں نو کھانیاں نال بھر چھوڑیا ہے تے ماں باپ دی روح مسجد دے اندر آندی ہے آ کے کہندی ہے شابہ پترا شابہ شابہ بچیا شابہ اگر زندگی میں سیب کی ایک ڈلی کاٹ کے ہمیں کھلا دیتا تو ان آنے والوں سے زیادہ دعائیں ہم مانگ دیا کرتے ایک کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیو دی ہے مویاں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ سا ہوندیاں بھکنا پیاس پچھی مویاں دے گا چڑھان دا کی فائدہ تے کول بٹھا کے دکھڑا سنیا نہیں مویاں رون کرلان دا کی فائدہ مظہر جنات ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نو مکے جان دا کی فائدہ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردائے دھپاں بارش پالے سب کچھ جردائے اے ڈگن نہ دیون او ڈگن نہ دیون
او ڈگن نہ دیون باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اللہ تو آنو رنگ لائے لوڑا نہیں تھوڑا نہ اچھا چٹیاں چادراں تے سیال کوٹیاں دے داغ دولت کر دیاں چھتاں تے رحمتاں نازل ہوں پانڈیاں میں رحمتاں داخل ہوں تواڈے سارے روڈ ٹھیک ہو جاؤں نہیں جی بولنا آمین جڑا نماز دی حالت وچ اولی آکھے تے جڑا نمازوں باہر ہے او اونچی آکھے اسی نماز وچ مٹھی آکھنے آگے پیچھے تو اونچی آکھنے تے جڑے اونچی آکھنے انہاں نوں بھی تسی جاننے پچھلے سالاں 20 تراویاں پڑھنے رہے پچھلے سال 10 ٹھوکی رکھی میں کہ تواڈے پیو نہ دین تسی 10 پڑھو تسی 20 پڑھو تسی 8 پڑھو میں آخنا تراویاں نہ 8 ہونیاں نہ 10 ہونیاں تراوی چلو 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 دلیلہ دینا تے پروفیسر صاحب نہ کم میں نے تے میرے کول جڑا دال ساگ ہے اودے تے سبحان اللہ کہہ دیو تراویاں نہ 8 ہونیاں نہ 10 ہونیاں جنہاں نہ 20 نہ ارادہ ہے آ گیا دے نیڑے بالکل او بولو تے جنہاں دا 8 دا ہی ہے او تے پھر انہاں نال تے ماڑی گل ہی نہیں نا تراویاں نہ 8 ہونیاں نہ 10 ہونیاں تراوی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے لوڑا نہیں تھوڑا نہ آمن اللہ توانو اس طرح برکتہ دے مہربانی ماشاءاللہ جزاک اللہ قبلہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا الہی تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہیں مولا ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرما جو تلاوت ہوئی ثنا خوانی ہوئی بیان ہوا ختم شریف پڑھا گیا تیری عطا کردہ نعمتیں پیش کی گئیں دارالعلوم جامعہ رحمت للعالمین کی طرف سے 10 قرآن پاک عائشہ روضۃ الاطفال اسکول کے بچوں ادارے کے بچوں نے جو قرآن پاک پڑھا جو حفاظ کرام پڑھ کے رہے جو گھر میں پڑھائی کی گئی یا اللہ سب تیرے علم میں ہے حاضرین نے سورہ فاتحہ شریف کل شریف درود پاک پڑھا مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی مہربانی سے معاف فرما اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اپنی مہربانی سے پوری فرما اس جملہ کلام کام اہتمام پر تیری بارگاہ سے جو ثواب مرتب ہوا اسے نور بنا کے اپنا فضل و کرم شامل فرما کے الہی تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الہی آپ کے محبوب کے تو خیر محبوب کے والدین کریمین جملہ انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات خلفائے راشدین آپ کے ازواج مطہرات تمام شہداء اسلام بالخصوص شہداء بدر شہداء احد شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تامین تبا تامین بزرگان دین اولیاء اکرام صلحاء اکرام محدثین اکرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات دنیا سے پردہ فرما چکے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص جملہ کلام کام اہتمام ذکر اذکار محفل پاک کا ثواب مرحوم و مغفور شیخ طارق محمود صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کے لیے ذریعہ نجات بنا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ان کی جملہ نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو خیر کے کام وہ جاری کر کے گئے انہیں قیامت تک کے لیے جاری فرما الہی جو وہ نیک ارادے تھے ان کی اولادوں کو ان کے ارادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما وہ جن جن مساجد کی اداروں کی خدمت کرتے رہے اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے کتنے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچیاں بچے دنیا سے پردہ فرما چکے مولا سب کی مغفرت فرما مسجد کے ساتھ قبرستان میں جتنے مومن مسلمان مرد عورتیں مدفون ہیں مولا سب کی مغفرت فرما حاضرین محفل میں میرے سمیت جن جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب اساتذہ مشائخ دنیا سے پردہ فرما چکے مولا سب کی مغفرت فرما سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما مرحوم کے بیٹے بیٹیوں کو جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما
ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، مولا رحمت کا سایہ عطا فرما۔ علامہ صاحب نے جو بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ماں باپ زندہ ہیں، انہیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ماں باپ چلے گئے، انہیں نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آئے سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو لائق بنا، نیک بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ ہر ذلت سے ہر قلت سے رہائی عطا فرما۔ اپنے محبوب نبی کے در کی گدائی عطا فرما۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی ہے بستی جہاں پہ دن رات تیری رحمت ہے برستی۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے، زندگی اسلام کے مطابق موت ایمان پہ عطا فرما۔ مرتے وقت دماغ پہ کلمہ تجھے بجاری فرما۔ ایک بار پھر یہ تیرے بندے، اس میں علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، سفید داڑھیوں والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں مولا، جس کا جو عمل تجھے پسند ہے اس کا صدقہ مرحوم کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفرہ وارحمہ انک انت ارحم الراحمین۔ الہی ہم تو گناہگار ہیں، تو رحمان ہے مولا، اپنے بندوں پہ کرم فرمانا تیری شان ہے مولا۔ الہی رحم فرما، جن رحمت کا دریا کہتے ہیں، صدقہ اس آقا کا جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔